پیناما پیپرز کیس آج پھر پروسیڈنگز ہوئی. معاملہ جو ہے وہ کل پہلا ہاف جو ہوگا اس میں نعیم بخاری صاحب دلائل دیں گے. اس کے بعد حکومتی وکلا جو ہے ان کی معاملہ جو ہے وہ شروع ہوگا. حکومتی وکلا کے دلائل شروع ہوں گے. مخدوم علی خان صاحب غالباً اپنے دلائل کا آغاز کریں گے. دلچسپ مرحلے میں ہے پیناما پیپرز کیس. نصر اللہ ملک صاحب اور فریہ ادریس دو پاکستان کے جانے مانے اینالسٹ ہیں, انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے اس حصے میں. ملک صاحب, میرا آپ سے بھی اور فریہ سے بھی لیگلی جو ہے وہ تو عدالت جانے اور کیس جانے, مجھے آپ کا پولیٹیکل تجزیہ لینا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے اس کے کیا اثرات ہوئے ہیں مسلم لیگ نون کے اوپر اور نواز شریف صاحب کے اوپر پیناما پیپرز کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ چوہدری صاحب. دیکھیں, بنیادی بات یہ ہے کہ پورا پیناما کا جو کیس ہے وہ ایک سیاسی کیس ہے. میرے خیال میں سب لوگ یہ جانتے ہیں کہ یہ لیگل ایشو سے ہٹ کے ایک پولیٹیکل کیس بنا ہوا ہے, اور دونوں پارٹیاں یہ سمجھتی ہیں کہ وہ اس کیس کی بنا پہ پبلک کے اندر جو اپنا پرسپشن ہے اس کو بہتر کرنے میں کامیاب ہو سکتی ہیں. عمران خان صاحب کا فوکس یہی ہے کہ وہ یہ ثابت کرنے میں پبلک میں کامیاب ہو جائیں کہ جو مسلم لیگ نواز کی لیڈرشپ ہے اس کے اوپر جو کرپشن کے الزامات لگتے رہے ہیں وہ اس میں ملوث ہے, جبکہ حکومت سے نکلنے کی یقینی بات ہے کوشش کر رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کیس عدالت کے اندر کم لڑا جا رہا ہے, لیکن عدالت سے باہر یہ زیادہ کیس لڑا جا رہا ہے. اور جو ججز کے ریمارکس ہیں وہ بھی جس طریقے سے سامنے آ رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ سوائے اس کے ابھی تو بظاہر چونکہ بڑا کمپلیکس کیس ہے, آپ اس کو بخوبی سمجھتے ہیں, آپ سارے کیس کو دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جو فیصلہ بھی حیران کن آ سکتا ہے. جو توقعات مختلف پارٹیاں لگا کے بیٹھی ہیں شاید ایسا فیصلہ نہ آئے, کیونکہ 62-63 کی اگر آپ بات کر رہے ہیں تو کیا اگر کسی سپیچ کی بنا پہ کسی ایک شخص کی نائلی ہوتی ہے تو واقعی جو عدالت نے کہا بالکل درست کہا ہے, پھر تو آپ کی پوری سوسائٹی نائل ہو سکتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں بنیادی طور پہ ایک پولیٹیکل کیس ہے. اس کیس کو لیکن ملک صاحب سوسائٹی کیوں نااہل ہو سکتی ہے؟ 62-63 جو ہے وہ لے ڈاؤن کرتا ہے, بڑے اسپیسیفک اس کے کچھ ہیں. ٹھیک ہے, جو صادق اور امین والا معاملہ ہے, جو مانیٹری اس کی ٹرمز ہیں وہ تو بڑی کلیئر ہیں, اور اگر پوری پارلیمنٹ نااہل ہو جس طرح آج عمران خان نے کہا ہے, اگر آنیسٹی نہیں ہے اور وہ معاملات کو چلانے کے اہل ہی نہیں ہے, تو پارلیمنٹیرین کیوں ہو اگر وہ اس شرط کے اوپر پورا نہیں اترتا؟ لیکن فواد چوہدری صاحب دیکھیں, یہ اس کی پھر فردر جو ہے آگے آپ کو انویسٹیگیشن کرنی پڑتی ہے کہ کوئی کتنا کس حوالے سے آپ اس کو نائل قرار دیتے ہیں اور کیسے کہتے ہیں کہ بدعنوان ہو سکتا ہے. دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اس کی ایون پیناما پیپرز کے حوالے سے ہی ہم بات کر لیں تو آپ نے دیکھا کہ اس کو ایک ایشو کے طور پہ یہ بنایا گیا کہ یہ سارا پیسہ جو ہے ایون میاں نواز شریف کی جو فیملی باہر لے کے گئی ہے یہ ککس بیکس کا پیسہ ہے. یہ پیسے لیے گئے, موٹر وے کا نام استعمال کیا جاتا ہے, جبکہ آپ کے پاس کوئی ایسا ایویڈنس نہیں ہے کہ موٹر وے کے حوالے سے وہاں سے کوئی پیسے لیے گئے اور وہ پیسے باہر لے جائے گئے. جب آپ الزامات ہوں گے, زیادہ تر مفروضے ہوں گے, تو میں سمجھتا ہوں مفروضوں کی بنا پہ کسی کی ڈسکوالیفیکیشن اتنی آسان نہیں ہے عدالت کے لیے بھی. ٹھیک ہے, فریہ ادریس کو بھی ذرا شامل کر لیں گفتگو میں. فریہ, آپ کا کیا لگتا ہے جو عمران خان کہہ رہے ہیں کہ اگر ڈس آنیسٹ ہے پارلیمنٹ تو پارلیمنٹ جائے, کیا معاملہ ہے؟ جو لوگ نہیں اہل ان کو نہیں چلانا چاہیے, آپ کا کیا خیال ہے؟ چوہدری صاحب, اس میں ایک تو جو شروع میں بات ہوئی ہے یہ بڑی حد تک صحیح ہے کہ پیناما کیس کا معاملہ اب اتنا سیاسی ہو چکا ہے کہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ دونوں جماعتیں اس بات سے اچھے طریقے سے آگاہ ہوتے ہوئے جتنا شاید فوکس کورٹ پہ ڈالا ہوا ہے اتنا ہی فوکس میڈیا پلینگ ٹو دا گیلری ہی ہوتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے. کبھی ہمیں کانفرنسز نظر آتی ہیں, پریس کانفرنسز اگر حکومتی اہلکاران کی ہو رہی ہیں تو پی ٹی آئی بھی اسی زور و شور سے بات کرتی ہے, بلکہ ہم نے یہ دیکھا ہے ہم بھی اسی زور و شور سے کرتے ہیں, کوئی شبہ ہی نہیں. آرٹیکل 62-63 کا معاملہ ہے, اس آرٹیکل سے ہم نے کئی دفعہ بات کی, اور اگر آپ دیکھیں تو بات تو صحیح ہے. ہم نے وہ ممالک کی دیکھے, موریلٹی کی جو ڈیفینیشن ہے وہ شاید اتنی سخت نہیں ہے جتنی ہمارے ملک میں ہے, مگر اس کے باوجود وہاں پر اپنے لیڈر سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ بالکل موریلٹی کے ہائی گراؤنڈ کے اوپر چلتے ہوئے نظر آئیں اور اس کے تقاضے پورے کرتے ہوئے نظر آئیں, اور ہم پاکستان میں رہتے ہوئے کیوں اپنے لیڈر سے یہ توقع نہ رکھیں. مگر مسئلہ آرٹیکل کی امپلیمنٹیشن میں ہے. جس وقت 2013 کے الیکشن ہو رہے تھے اس وقت بھی یہ بات کئی دفعہ ہوئی تھی, آپ کو یاد ہوگا ہمارے پروگرام میں آپ نے آ کر ہم نے آپ سے بھی اس پر بحث کی تھی, اس پر لکھا گیا تھا تفصیل میں, اور بعد میں بھی جب 18ویں ترمیم ہو رہی تھی اس وقت بھی اس کو بڑا زیر بحث لایا گیا تھا
اور کہا گیا تھا ٹھیک. کہ اچھا فریہ ادریس کو ذرا پلیز دوبارہ فون میں لا لیجیے گا, ان کی آواز جو ہے وہ بریک ہو رہی ہے. ملک صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو پیناما کا کیس ہے یہ ایک بڑا الیکشن ایشو ہوگا, یا آپ کو لگتا ہے کہ جو لوڈ شیڈنگ کا معاملہ ہے اور جو دوسرے سڑکیں ہیں لوڈ شیڈنگ ہے وہ بڑا معاملہ رہے گا الیکشنز کے لیے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں چوہدری صاحب کہ یہ پی ٹی آئی کے لیے چیلنج ہوگا کہ پی ٹی آئی نے جو ایک مومنٹم بنایا ہوا ہے حکومت کے خلاف کہ حکومت کرپٹ ہے یا کرپشن کا پیسہ باہر لے جایا گیا اور باہر فلیٹس بنائیں گے, ایک سنگل ٹارگٹ کیا گیا میاں نواز شریف فیملی کو. اگر اس کو کنٹینیو کر پاتی ہے تو اگلے الیکشن تک پی ٹی آئی کو اس کی سپورٹ مل سکتی ہے. پی ٹی آئی پبلک میں یہ پرسپشن بنانے میں کامیاب ہو سکتی ہے کہ چونکہ حکمران کرپٹ رہے ہیں, جو بالکل آپ کو یاد ہوگا صدر آصف علی زرداری کو سابق صدر کو فیس کرنا پڑا, ایک مہم چلی ان کے خلاف, میڈیا نے بھی اس میں بڑا حصہ ڈالا اور بالآخر پیپلز پارٹی کے لیے انتخابات میں کوئی اچھی کارکردگی دکھانا مشکل ہو گیا. سیم پوزیشن آج ہمیں وہی نظر آتی ہے. آپ میڈیا کی اگر ہم بات کر لیں تو میڈیا کا بھی ٹلٹ تھوڑا سا نظر آتا ہے اگینسٹ دی گورنمنٹ. ایک بڑے ادارے بھی گورنمنٹ کے خلاف نظر آتے ہیں جو میڈیا ہاؤسز ہیں, تو اس میں یہ پی ٹی آئی کے اوپر منحصر ہوگا کہ پی ٹی آئی کس طریقے سے اس کو الیکشن کمپین تک لے کے چلتی ہے. البتہ مسلم لیگ نواز یہ ضرور کوشش کرے گی کہ وہ اپنے ترقیاتی کاموں کی بنا پہ یا بجلی کا اگر مسئلہ سالو ہوتا ہے تو اس کی بنا پہ الیکشن میں جائے. ٹھیک. اچھا فریہ ادریس ہمارے ساتھ ہیں. اچھا فریہ, یہ جس طرح سے ملک صاحب نے ابھی یہ کہا ہے کہ یہ ایک بڑا الیکشن ایشو ہوگا, پی ایم ایل این کوشش کرے گی کہ اپنی پرفارمنس کے اوپر یا لوڈ شیڈنگ کے اوپر خصوصاً جو ہے وہ معاملہ لے کے جائے, سی پیک کے اوپر لے کے جائے, لیکن پیناما پیپرز جو ہے وہ ایک بڑا معاملہ رہے گا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اتنی لمبا جو ہے وہ چلے گا؟ اور دوسرا آپ کو کیا لگتا ہے کہ الیکشن جو ہیں بہت ساری پارٹیز سمجھتی ہیں 2017 الیکشن ایئر ہے, آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیے پیناما کے حوالے سے آئی تھنک آپ سمیت اکثر لوگوں کا طبقہ یہی تھا کہ اس میں سے اگر سیاسی فائدہ حاصل کرنا چاہتی ہے پاکستان تحریک انصاف یا پاکستان پیپلز پارٹی بھی کسی حد تک, تو اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ اس کو الیکشن تک لے کر چلے جائیں اور پھر اس پر وہاں پر بات کریں, کیونکہ یقیناً قانونی تقاضے آپ بہتر سمجھتے ہوں گے مگر بہت جگہ پہ ہمیں لوپ ہولز نظر آ رہے ہیں. عمران خان صاحب کا یہ بیان کہ 63 پہ پوری پارلیمنٹ گھر چلی جائے, وہ کہیں سے بھی ہمیں پریکٹیکلٹی میں, آئیڈیل ورلڈ میں تو شاید ایسا ہو جائے مگر پریکٹیکل ورلڈ میں ایسا ہو نہیں سکتا اور نہ ہوگا. مگر یقیناً الیکشن میں جو پیناما لیکس کی ڈیمیج ہے وہ بڑی حد تک ایک معاملہ ہوگا جس کو پی ایم ایل این کو دیکھنا ہوگا. ہمیں اس کی ایک ڈیمیج کنٹرول ایکسرسائز مسلسل نظر آ رہی ہے, ابھی بھی ہوتی. پی ایم ایل این یہ باور کرانا چاہتی ہے کہ ان کی پرفارمنس بڑی اچھی رہی ہے, اکنامک گراؤنڈ ہو یا دہشت گردی کو پہ قابو پانا ہو یا دیگر معاملات ہوں. بجلی کے حوالے سے بھی ان کی پوری کوشش یہ ہوگی کہ الیکشن ایئر میں پیناما لیکس کا معاملہ تب تک اس کو بالکل ختم کر بہت شکریہ فریہ ادریس اور نصر اللہ ملک صاحب, بہت شکریہ. آپ تجزیہ دے رہے تھے ہمارا اس حوالے سے کہ آئندہ انتخابات میں جو معاملہ ہے وہ جائے گا کدھر. حکومت چاہے گی کہ بات لوڈ شیڈنگ تک ہی رہے اور ظاہر ہے کہ اپوزیشن لے کر بات چلے گی. پیناما پیپرز نے بہت ڈیمیج تو کیا ہے نواز شریف صاحب کو اور پی ایم ایل این کو, دیکھنا یہ ہے کہ یہ مزید ڈیمیج کتنا ہوگا, خصوصاً جب عدالت کا فیصلہ آتا ہے تو کیا ہوتا ہے. یہاں پر ہمارا اس حصے کی بریک کا وقت ہوتا ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں.